ہاروت و ماروت کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر بھی ہوا ہے. وہ فرشتے تھے جن کو بابل نامی بستی میں جو ہے اتارا گیا تھا. البتہ ان کے ساتھ میں جو یہ قصہ منسوب کر دیا گیا ہے کہ یہ ہوا کہ لوگ جب گناہ کرنے لگے تو فرشتے انہوں نے شکایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ انسان تو گناہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ میں تو گناہ کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ گناہ کر رہے ہیں، اور تمہارے اندر بھی اگر وہ مادہ رکھ دیا جائے تو تم بھی گناہ کرو گے. تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو سب سے جو مقرب فرشتے تھے ہاروت و ماروت، فرشتوں نے ان کو تیار کیا اور پھر ان کو جو ہے دنیا کے اندر بھیجا گیا. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کے درمیان میں انصاف قائم کرنا ہے، لیکن شراب کے نزدیک نہیں جانا ہے، زنا نہیں کرنا ہے. اس طرح کی کچھ باتیں جو ہے ان سے کہی گئی. پھر ایک دن یہ ہوا کہ وہ جو فرشتے تھے ان کے پاس میں ایک عورت آئی اور کوئی مسئلہ لے کر آئی، تو اس کا کام انہوں نے کر کے دیا. تو اس عورت نے یہ کہا کہ وہ اس عورت کے اوپر جو ہے فریفتہ ہو گئے. عورت نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے میرے ساتھ میں گناہ کر لیجئے. انہوں نے منع کیا. عورت نے کہا کہ یا تو شرک کر لو یا شراب پی لو یا مجھے جو ہے اسم اعظم سکھا دو. اس طرح کی باتیں عورت نے کی. تو پھر انہوں نے جو ہے شراب پی لی فرشتوں نے، یہ سمجھ کر کہ سب سے کم درجے کا گناہ تو یہی ہے. جب شراب کا نشہ چڑھا اس کے بعد جو ہے اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا اور شرک بھی کر لیا اور اسم اعظم بھی جو ہے اس عورت کو سکھلا دیا. پھر یہ ہوا کہ وہ عورت اسم اعظم جب اس کو آ گیا تو وہ اسم اعظم سیکھ کر آسمانوں کی طرف چلی گئی. اور یہ جو زہرہ ستارہ ہم آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں یہی وہ عورت ہے. تو اس طرح کے جو سارا کے سارا واقعہ ہے جو بعض تفاسیر کی کتابوں کے اندر بھی نقل ہوا ہے. اور پھر جو ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے ان کو لے جا کر کنویں کے اندر، ایک کنواں تھا جس کے اندر سے آگ نکل رہی تھی، وہاں لے جا کے ان کو لٹکا دیا گیا. تو قیامت تک وہ فرشتے جو ہے وہیں لٹکے رہیں گے اور ان کو جو ہے عذاب ہوتا رہے گا. تو یہ ساری بکواس باتیں ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہی میں سے ہاروت و ماروت اور زہرہ کا قصہ بھی ہے، جس کو آج کل بھی بہت سے لوگ صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ بعض مفسرین نے غضب کیا ہے کہ اس قصے کو تفسیروں میں ٹھونس دیا ہے، مگر محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے. اور پھر حضرت نے یہ سارا قصہ بیان کر رکھا ہے. اور پھر حضرت نے فرما رکھا ہے کہ اس قصے کو سن کر وہ شخص جس کو حدیث سے ذرا بھی مسے فوراً موضوع کہے گا. اس کا طرز بتلا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی، یقیناً اسرائیلیات میں سے ہے. دوسرے شریعہ اس میں بہت سے اشکالات بھی ہیں. ایک تو یہ کہ فرشتوں کے سامنے، اللہ کے سامنے فرشتے اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے کہ حق تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم میں شہوت پیدا کر دی جائے تو تم بھی انسانوں کی طرح گناہ کرنے لگو گے، اور وہ خدا تعالیٰ کی بات کو رد کر دیں گے. نہیں، ہم اس حال میں گناہ نہیں کر سکتے. فرشتے ہرگز خدا کی بات کو رد نہیں کر سکتے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ جس زنا کی وجہ سے یہ فرشتے معذب ہوئے وہ عورت کیوں نہ معذب ہوئی؟ یعنی فرشتوں کو تو عذاب دے دیا گیا گناہ کی وجہ سے، ان کو تو لے آ کے کنویں میں لٹکا دیا گیا، لیکن یہ جو عورت تھی اس کو تو لے آ کے آسمان میں زہرہ ستارہ بنا دیا گیا. وہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر کیوں کر چلی گئی اور ایسی مقرب کیوں کر ہو گئی؟ اور بہت سے اشکالات ہیں جن کے بیان کی اس وقت گنجائش نہیں ہے. تو یہ موضوع واقعہ ہے، لیکن آج جناب نے بڑے اہتمام سے جو ہے اس کو سنا رکھا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. ایسے ہی یہ قصہ بھی انہوں نے بیان کر رکھا ہے کہ ابلیس جو تھا جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا کو جب وہ بہکانا چاہتا تھا تو جنت کے اندر تو وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا. تو اب اس نے جو ہے وہ جو جنت کے اندر جو اور جانور جا رہے تھے ان سے جا کے گزارش کی، لیکن کوئی بھی ان سے کہا کہ مجھے لے کے چلو جنت کے اندر، تو انہوں نے سب نے منع کر دیا. اور جو جنت کا دربان تھا وہ اندر جانے نہیں دے رہا تھا شیطان کو. تو آخر سانپ تیار ہوا، اور سانپ جو تھا اس وقت وہ اونٹنی کی طرح ہوا کرتا تھا. اس کے جو ہے ٹانگیں ہوتی تھی اور بڑا جانور جو ہے سانپ ہوتا تھا. تو اونٹ تیار ہو گیا تو ابلیس جو تھا وہ اونٹ کے منہ میں بیٹھا، اور منہ میں بیٹھ کے پھر اندر چلا گیا جنت کے اندر، اور جا کر اس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا کو جو ہے بہکایا. تو یہ قصہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے اور اس کے جو ٹانگیں تھی سانپ کی وہ کاٹ دی گئی، چنانچہ وہ پیٹ کے بل چلتا ہے، ورنہ تو پہلے جو سانپ تھا اس کی جو ہے ٹانگیں ہوا کرتی تھی. تو یہ موضوع واقعہ ہے، من گھڑت ہے. اگرچہ بعض تفاسیر کے اندر بھی یہ نقل ہوا ہے جس طریقے سے پہلا قصہ نقل ہوا ہے، لیکن اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. فتاوی عثمانی کے اندر مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ سے معلوم کیا گیا کہ جنت کے اندر شیطان تو نہیں جا سکتا تھا، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ پھر کیسے دیا؟
اور دھوکہ صرف آدم علیہ السلام کو دیا یا ہم کو بھی دیا، پہلے کس کو دیا؟ تو جامع حضرت نے لکھا کہ قرآن کریم میں صراحت ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور اس کام کے لیے جنت میں جانا ضروری تھا کیا؟ یعنی وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں جانا ضروری نہیں، باہر سے بھی جو ہے وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو جب باہر سے وسوسہ ڈالا جا سکتا ہے تو اب کیوں جنت میں شیطان کو زبردستی گھسایا جا رہا ہے؟ تو یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے بہرحال یہ صحیح نہیں ہے. تو اگر چاہے مفتی اعظم عمری کا بیان کر رہے ہیں، کوئی اور بیان کر رہے ہوں، اس طرح کی باتیں جو ہیں بیان نہیں ہونی چاہیے. اگر بیان ہی کر رہے ہیں تو ان کی حیثیت واقعات کی بیان کر دی جائے کہ جو واقعات ہیں کوئی مستند نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. کبھی کوئی اس طرح کی بات بیان کرنی پیش آ جائے تو صراحت کر دی جائے، تاکہ ذہنوں کے اندر کم از کم یہ تو رہے کہ بھئی یہ واقعہ جو ہے صحیح نہیں ہے. ایسے ہی یہ اپنی ایک ویڈیو کے اندر بیان کر رہے ہیں جو سفید مرغہ ہوتا ہے اس کی فضیلت سنا رہے ہیں کہ جس گھر میں سفید مرغ ہو اس میں جادو نہیں ہوتا ہے. سفید مرغ گھر میں رکھنا سنت ہے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ سنت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفید مرغ تھا جو اذان دیا کرتا تھا. اب بتائیے اگر سفید مرغ رکھنا سنت ہوتا تو کیا بزرگان دین اور مشائخ کے گھروں کے اندر آپ کو سفید مرغ نظر نہ آتا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے. بہرحال یہ جو روایتیں اس طرح کی بیان کی جاتی ہیں سفید مرغ سے متعلق، یہ بھی جو ہے موضوع ہیں، من گھڑت ہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ جتنی بھی روایتیں مرغ سے متعلق بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی ہیں، سوائے ایک روایت کے. صرف ایک روایت ہے کہ اذا سمعتم صیاح الدیک، جب تم مرغ کی آواز کو سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو مانگو. فإنها رأت ملکن، اس لیے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے. تو بس یہ تو ایک روایت ہے جو ثابت ہے. اس کے علاوہ اور جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں سفید مرغ کے بارے میں کہ اس کو رکھنا گھر کے اندر فضیلت ہے اور یہ فائدے ہیں اس کو رکھنے کے، وہ سب کے سب موضوع اور من گھڑت ہیں. ایسے ہی یہ قصہ بھی آج کل بہت سے لوگ سنانے لگے ہیں. انہوں نے بھی سنا رکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گویہ رہتا تھا. گویہ کا قصہ بہت سے لوگ اس کو حیات الصحابہ کے حوالے سے سنا رہے ہوتے ہیں. حیات الصحابہ کے اندر بہت میں نے تلاش کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جو غلطی سے جو ہے دوسرے طریقے سے مشہور ہو گیا ہو، لیکن کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں مل سکا. تو بہرحال وہ چھپ کر گایا کرتا تھا، گاتا تھا، بجاتا تھا اور گا کر اپنا شوق پورا کرتا تھا. لوگ اسے کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے. جب بوڑھا ہو گیا تو آواز ختم ہو گئی، فاقہ آیا، بھوک آئی. اب وہ لوگوں سے مایوس ہو کر جنت البقیع میں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، جب آواز نہ رہی تو سننا چھوڑ گئے. تو سب کی سنتا ہے، تو جب پتہ ہے کہ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں. تو اس نے اللہ سے فریاد کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آواز آئی کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے. یا بعض رات اس کو اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو، بقیع میں فریادی ہے، اس کی فریاد رسی کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں دوڑے، دیکھا تو بڑے میاں جھاڑی کے پیچھے اپنا قصہ بیان سنا رہے ہیں. جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اٹھ کر دوڑنے لگے. فرمایا بیٹھو، ٹھہرو، میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں. پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے. تو اس نے آسمان پر نگاہ ڈالی. اے اللہ، 70 سال تیری نافرمانی میں گزارے تھے، تجھے کبھی یاد نہ آیا، تجھے کبھی یاد نہ کیا. جب یاد کیا تو اپنے پیٹ کی خاطر یاد کیا، تو نے پھر بھی میری آواز پر لبیک کہا. اے اللہ، نافرمان کو معاف کر دے. اور ایسا رویا کہ جان نکل گئی. تو یہ قصہ سنایا جاتا ہے لیکن یہ قصہ جو ہے ملتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے.